ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے۔ اب ضروریات دین کیا ہیں؟ وہ باتیں جن پر ایمان لانا، جنہیں دل سے ماننا مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اس بات کو عوام و خواص دونوں جانتے ہوں۔ ضروریات دین ان باتوں کو کہتے ہیں جن کے تعلق سے خواص بھی اور عوام بھی یہ جانتے ہوں کہ ان باتوں میں سے ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ضرورت دین یعنی وہ بات جسے ماننا یا جس پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہو، اور اس بات کو عوام بھی جانتے ہوں اور خواص بھی جانتے ہوں۔ اگر وہ ایک بات ہے تو ضرورت دینی کہتے ہیں، کئی باتیں ہیں تو انہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ کئی ہوں تو ضروریات دین، ایک ہو تو ضرورت دینی۔ اب یہاں پر آپ نے ایک بات سنی، یعنی وہ باتیں جن پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہو، اس بات کو عوام بھی جانتے ہوں اور خواص بھی۔ اب یہاں عوام سے مراد کون ہے اور خواص سے مراد کون ہے؟ تو یاد رکھیں، خواص سے مراد علماء اسلام ہیں، مذہب اسلام کے جو علماء ہیں وہ مراد ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کن باتوں پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اور کس بات کا انکار کر دینے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں خواص سے مراد علماء۔ دوسرا لفظ آپ نے سنا عوام، جن باتوں کو خواص بھی جانتے ہوں اور عوام بھی۔ عوام سے مراد کون ہے؟ کیونکہ ہماری عوام تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے ایسے لوگوں جو نہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، نہ رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، جن کو ٹھیک سے کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، جن کو نہ وضو کے مسائل معلوم، نہ غسل کے مسائل معلوم، نہ تیمم کے معلوم، نہ پاکی ناپاکی کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہیں۔ ایسی عوام بھی ہماری ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں عوام سے تمام مسلمان مراد نہیں، یہاں عوام کسے کہا جا رہا ہے تو سنیں، عوام سے مراد وہ لوگ جو علماء کی صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، جو علماء سے قریب رہتے ہیں، جو علماء کی محفلوں میں آنا جانا کرتے ہیں، جو علماء سے دین سنتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، ایسے جو لوگ ہیں شریعت انہی کو عوام کہتی ہے۔ مطلب کیا کہ جو لوگ دین کو سیکھنے اور جاننے کی جن میں دلچسپی نہیں ہوتی، جو علماء کی صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے بلکہ علماء کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں، علماء کی ذاتوں میں عیب نکالنے کی جستجو اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو دین سیکھنے کے لیے کسی عالم کی صحبت میں آ کر نہیں بیٹھتے اور بیٹھنے کو اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، ایسوں کو اسلام پبلک یعنی عوام میں بھی شمار نہیں کرتا۔ وہ عوام میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کیسی نحوست ہے دیکھیے۔ وہ خواص میں شامل ہونا تو دور کی بات، عوام جنہیں کہتی ہے شریعت، عوام میں، عوام کا معنی انگلش میں کیا؟ پبلک۔ پبلک میں بھی وہ لوگ شمار نہیں ہوتے جو علماء کی صحبتوں میں آنا جانا نہیں کرتے، جو دین سیکھنے کا شوق و جذبہ نہیں رکھتے، اپنی ایک زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اتنا کمانے دھمانے نکل جانا، حلال حرام کو بھول کر، انصاف عدل کو بالائے طاق رکھ کر، کسی بھی طرح کسی کا بھی پیٹ پھاڑنا پڑے، کسی کا بھی حق مارنا پڑے، چھیننا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، وہ ہر ایک کو تیار رہتے ہیں۔ اس طرح دن بھر محنت و مشقت کر کے اس طرح کی مال جمع کرتے ہیں، رات کو آ کر سو جاتے ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسوں کو اسلام عوام میں بھی شمار نہیں کرتا، یعنی وہ عوام میں شامل ہونے کے بھی قابل نہیں۔ تو آپ ہوش کے ناخن لیں، اگر آپ خواص میں داخل نہیں ہو سکتے، علماء میں شامل نہیں ہو سکتے، کم سے کم شریعت اور ہمارا مذہب جنہیں عوام کہتا ہے ان میں تو آپ شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ آدمی کو کافر بنا دیتا۔